السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم بات کر چکے ہیں الیکٹریشینس کے حوالے سے، اور جس طرح ہمارے بہت سے دوست احباب آج کل اس کو بہت ہائی لیول کا جو ٹرینڈ ہے نا اس کے اوپر کام کریں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک سیشن لیا. ویسے تو میرا ایجوکیشن سے ہی تعلق ہے، تو اس فیلڈ کے اوپر بات کرنا بھی ایجوکیشن کے زمرے میں ہی آتا ہے، کہ تاکہ ہم پراپر اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ ہم نے کس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے اور کون سا موضوع ایسا ہے جس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے کس نالج کے ساتھ بات کرنی ہے، اور آیا اس بات میں کیا اتھینٹسٹی ہے. آئی ایم شیور کہ یہ چیز ہمارے اسٹارٹنگ ایجنڈا سے واضح ہو گئی ہے. اب بات یہ کہ کیا معاملہ ہے بیچ کا کہ جی تار چوری ہو رہی ہے، تار ایسے چوری ہو رہی ہے، اور وہ اس طرح سے آپ کا جو ہے نا. اچھا، بڑے مزے کی بات ہے کہ جو صاحب تاروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں بات کرتے کہ جناب وہ آپ کے سوئچز بھی چوری کر کے لے جاتا ہے، وہ آپ کی اور بہت ساری چیزیں اٹھا کے لے جاتا ہے، یا اگر وہ کوئی پرانی وائرنگ اتارتا ہے تو وہ بھی اٹھا کر لے جاتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی. اور بہت سارے موضوعات ہیں. ایون اگر وہ کنسٹرکشن کا کام بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن میں تو بہت ہیرا پھیری ہے. آپ کی اینٹیں، آپ کا سیمنٹ، یہ چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، آپ کا سریا تک چوری ہو جاتا ہے. بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہر جگہ پر، ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے نا بنیادی طور پر، کیونکہ دیکھیں ہم سب میں جو چیز کامن ہے وہ یہ کہ ہم انسان ہیں. جینڈر کو بھی ایک طرف کر دیں، مرد ہے، عورت ہے، لیکن ایک چیز جو ہمارے اندر کامن ہے وہ یہ کہ ہم انسان ہیں. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں. اور شیطان جو ہے نا اس کا بنیادی کنسرن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو اس سے راہ سے، یا اس کی جو بھی ایک اصل چیز ہے اس سے بھٹکانا ہے، اور اس کو برگلا کر کوئی نہ کوئی اس سے گناہ، کوئی نہ کوئی غلطی کروانی ہے، تاکہ اس کا نامہ اعمال میں وہ غلطیاں درج ہوتی رہیں، اور آخر کار وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے، آخر کار وہ ناکام ہو جائے. اور یہی شیطان کی پراٹی ہے، یہی شیطان کا بنیادی مقصد ہے جو وہ کر رہے ہیں. اب ایک انسان خواہ کتنا ہی پرہیزگار اور بہت ہی نیک سیرت کیوں نہ ہو، جب اس کے پاس کوئی نہ کوئی غلطی یا گناہ کا کوئی نہ کوئی موقع آتا ہے یا اپرچونٹی آتی ہے، وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ شیطان اسے ورغلاتا ہے. اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہوں گا کہ شیطان کے ورغلانے میں بھی یہ چیز ہے کہ جن لوگوں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، یا جن لوگوں کے دماغ کا ان کے دل کے اوپر غلبہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دل کی بجائے دماغ سے سوچتے ہیں، اور ان کا دماغ ان کے دل کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے کمپیریزن میں دماغ کی جو مضبوطی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سوچ کی، جس کو کہتے ہیں ہم. وہ ہمیشہ شیطان کو جو ہے نا وہ انڈو کر دیتے ہیں یا اس کو ہرا دیتے ہیں، اور وہ کبھی بھی پھر اس طرف نہیں جاتے. ویرا جو لوگ زیادہ دل کی سوچ رہے ہوتے ہیں، یعنی جس کو ہم عام طور پر یہ کہہ سکتے ہیں نفسانی خواہشات کے وہ غلام ہوتے ہیں، یا نفسانی خواہشات کے وہ اسیر ہوتے ہیں، وہ پھر شیطان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں. اور جب انہیں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے کوئی چیز اٹھانے کی، کوئی چیز کی ہیرا پھیری کی، دو نمبری کی، وہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ آتی ہے جناب کہ یہاں تک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. اب اس میں دو چیزیں بہت واضح ہیں کہ آپ کس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑی مضحکہ خیز یہ بات لگی ہے کہ جب وہ صاحب کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ تاریں کس طرح چوری کرتے ہیں، جی کہ یہ تار کا جو ہے نا جی وہ رول نکالے گا، کوائل نکالے گا، اس کے بعد چھت پہ جا کے وہ پھینکے گا پلاٹ میں، وہاں سے اس کا وہ آئے گا، جی شاگرد آئے گا، کوئی دوست آئے گا، بچہ آئے گا، وہ موٹر سائیکل پہ لے جائے گا. کبھی کہتا ہے جی وہ گارڈ کے ساتھ ملا ہوگا. یعنی ساری باتیں لا جانی ہیں. ہر گھر میں ہر طرح کا اس طرح کا سیناریو نہیں ہوتا. ہر گھر کے پیچھے پلاٹ نہیں ہوتا، ہر گھر کے ساتھ اس طرح کی اپرچونٹی نہیں ہوتی. کیمرے الگ لگے ہوتے ہیں، وہ بھی پکڑا جا سکتا ہے. گارڈ کے ساتھ وہ کیوں ملے گا؟ کئی مکان بے آباد ہوتے ہیں، وہاں پہ کام ہو رہے ہیں، وہاں کون سا گارڈ بیٹھا ہوا ہے. دوسری بات یہ بھائی کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے ناڑے کے ساتھ باندھ کے لے جاتا ہے. جی یہ بھی ایک لایانی اور فضول بات ہے جس کے اندر کوئی لاجک نہیں بنتی. تو یہ ساری باتیں سن کر مجھے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے نا بنیادی طور پر وہ اس وقت ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جس میں جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے بولنا شروع ہو جاتا ہے. جس کے پاس کوئی گفتگو کا موضوع نہیں ہوتا، نہ اس کے پاس کوئی تجربہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی دماغ نام کی چیز ہوتی ہے. اور پھر میں ان صاحب کی جب ویڈیوز دیکھتا ہوں، مطلب میں اس کو یہ بھی ضرور نہیں سمجھتا کہ میں اپنی ویڈیو کے ساتھ ان کو لگاؤں. یعنی یہ اس قابل بھی شاید نہیں ہے. نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اردو میں بات کرنی ہے، نہ ان کو پتہ ہے پنجابی میں بات کرنی ہے. ان کی زبان کی بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی زبان ہے کیا. بھائی آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا، آپ علاقائی زبان میں ہی بات کر لیں، نہیں تو پھر قومی زبان تو آپ کو ویسے نہیں آتی ہے. کبھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں جی کچن کی تھڑیاں ایسے بن رہی ہیں، جی یہ اس طرح سے یہ ہو رہا ہے، جی کبھی ٹائلیں ایسے کاٹنی ہیں، جی آپ نے وہ گڑا کر کے وہ کاٹ رہا ہے، جی فلانا. یار آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کام کاریگر نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی چیز کا نقصان کرے گا تو وہ خود بھرے گا. اگر میرے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے اب جیسا میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں
کہ مجھے خود بھی اپنے مکان، اور ایک بھی نہیں الحمدللہ 2-3 مکانوں کی کنسٹرکشن کا اتفاق ہوا، اور بچپن میں بھی میں نے اپنے 1-2 مکان بنتے ہوئے دیکھے ہیں اور اس سے میں گزرا ہوں. تو مجھے ان لوگوں سے معاملات کرنے کا بھی ایکسپیرینس ہے، اور مجھے بہت ساری چیزوں کا الحمدللہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کے اندر، بڑا ڈیپ ایکسپیرینس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاریگر اگر آپ کی ٹائلیں وغیرہ توڑے گا نا تو وہ اس کو بھرے گا، کیونکہ وہ اگر آپ کا نقصان کر رہا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے. آپ نے اس کو چیزیں ثابت لا کے دی ہیں، آپ نے اس کو ٹوٹی ہوئی لا کر نہیں دی. اور کئی بار ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ پورے گھر کے اندر ٹائلز لگوا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کی فرش کی ٹائلیں لگ رہی ہیں، چاہے وہ آپ کی واش روم یا کچن میں لگ رہی ہیں، ان میں سے 2-4 ٹائلیں لازمی نقصان ہوتا ہے، یا بلکہ 5-10 کا بھی ہو جاتا ہے. اور جب آپ سینکڑوں کے حساب سے ٹائلیں لے کے آتے ہیں، اس میں سے چند ایک لانے لے جانے میں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو فٹنگ کے دوران بھی ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ انسان ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ کوئی نہ کوئی مسٹیک اس سے ہو جاتی ہے. کہیں پہ وہ ہتھوڑی لگانی پڑتی ہے، کہیں پہ وہ صرف جو ہے نا اس کو فکسنگ کرنے سے بھی وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی اتنا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو آپ جی کبھی آپ اس کو ڈسکس کریں کبھی اس کو. پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ میرا جو چیز پہ ہے کہ آپ نے ایک الیکٹریشین کو پکڑا ہوا ہے کہ آپ کو اور لوگ نہیں نظر آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ موٹر میکینک بھی آپ کا سامان لے جاتے ہیں، تاکہ آپ کی پرانی موٹریں بھی وہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں بیچ میں بلا وجہ، حالانکہ آپ نے نہیں کہا ہوتا. وہ آئے گا، وہ آپ کو کہے گا جی کہ پہلے آپ کی موٹر جائے گی اس کی دکان پہ، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ موٹر میں نے ٹھیک نہیں کرنی، میں نے اس کو صرف اور صرف مرج کرنا ہے، جس کو آپ لوگ عام جو زبان ہوتی ہے اس میں مارچا کہتے ہیں. یہ مارچا کا لفظ تو ویسے غلط ہے، اصل مرج کا لفظ ہوتا ہے. بہرحال وہ مارچا، میں اب اسی لیے مارچے کا لفظ کیوں، کہ ہر بچے بڑے کو مارچے کا ہی پتہ ہے، وہ میں کوئی اور ورڈ بولوں گا ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. مارچا، ہاں جی، مارچے کے اندر ہی انہوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن وہ پہلے کہتے ہیں لاؤ جی ہم چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کو 2-4 دن ویسے ہی پھیرتے رہیں گے، ٹھیک ہے. جب آپ گھوم پھر کے تھک جائیں گے، اب کہیں گے یار ہمارے گھر میں مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ مینٹلی طور پہ یعنی کہ اس کے ساتھ ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائیں گے. کہیں گے اچھا جی بس ٹھیک ہے، آپ اب دیکھیں نا جی اس کے اوپر 2-3 ہزار کا ویسے خرچہ آ رہا ہے، آپ 6,000-7,000 روپے ہمیں دیں، ہم آپ کو نئی موٹر اس کے ساتھ دے دیتے ہیں. لفظ استعمال ہوگا اس کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا. وہاں آپ ٹریپ ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اچھا یار دے دو، بس آپ 1 گھنٹے کے بعد آئیں جی میں آپ کو موٹر دے دیتا ہوں. 1 گھنٹے بعد آپ جائیں گے، آپ کی موٹر غائب ہوگی، چاہے وہ اسی دکان میں ہوگی، چاہے وہ دائیں بائیں کر دیں گے. لیکن وہ انہوں نے بیسیکلی جو ہوتا ہے نا صرف وہ پار کرنی ہوتی ہے، اور وہ بھی ٹھیک جاتی ہے. بارہ جی انہوں نے آپ سے وہ نئی موٹر کی قیمت جو ہے نا وہ پوری لے لیتے ہیں، 6,000 یا 7,000 کی آ رہی ہے، چاہے 20,000 کی آ رہی ہے. جی میں اس طرف نہیں جا رہا کہ وہ 6 کی ہے یا وہ 8 کی ہے، جتنے کی بھی ہے نا، چاہے وہ 50 روپے کی آئی ہے، انہوں نے آپ سے پورے پیسے لے لینے، اور پچھلی والی موٹر آپ کی فری میں ایڈجسٹ ہو جائے گی. اگر آپ وہ کہیں گے کہ جناب یہ مجھے دے دیں، وہ میرے والی کا ہے جی ہم نے آپ کو کہا تھا اس کے ساتھ ہوگی، وہ تو ہو گئی ہے، وہ بیچ میں ہو گئی ہے، وہ وچ ہو گئی ہے، جی بس ٹھیک ہے جی اس طرح وہ کرا کے. سر بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے، 2 نمبری وہاں انسان کے ساتھ ہوتی ہے جہاں وہ 2 نمبری کرواتا ہے خود. یہ یاد رکھیں، آپ کسی کو اپرچونٹی دیں گے تو وہ 2 نمبری کرے گا. جناب آپ اپنے گھر کا دروازہ رات کو کھلا رکھیں گے تو بھائی چور آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کے دروازے کی بیل مارے گا میں چور ہوں جی دروازہ کھولیں اور آپ جو ہے نا، اس طرح نہیں ہوتا جی. بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں لوپ ہول ملتا ہے تو لوگ پھر واردات کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں. اور یہ چیزیں میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ آپ ہمیشہ کاریگر سے جب بھی کام کرواتے ہیں، آپ اپنے آپ کو یا تو اسپیئر کریں اس کام کے لیے. بے شک آپ کے کتنے ضروری کام ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ضروری کاموں کے چکر میں آپ کا پیچھے نقصان ہو جائے گا. یا اپنے کسی بھی سمجھدار بچے کو، کوئی بھی آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، کوئی دوست یار ہے جو آپ کے اعتماد کے قابل ہے، آپ اس کو وہاں پہ کھڑا کریں، وہ نگرانی کریں جتنی دیر کا بھی کام ہے. کئی کام چھوٹے موٹے ہوتے ہیں گھنٹے 2 کے، کئی پورے دن کے اوپر سپین ہوتے ہیں، اور کبھی آپ نے پورا ٹھیکہ دیا ہوتا ہے کسی پورشن کا، تو آپ کو وقت نکالنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا کام ہے. اگر آپ وقت نہیں نکالتے نا سر، پھر اس کے بعد آپ یہ اس قسم کی جو ہے نا یہ باتیں نہ کریں، اور نہ کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس وقت نہیں ہے نا تو پھر اس کے بعد اس قسم کے اعتراضات کرنا اور رونا پیٹنا، جی یہ میرا نقصان ہو گیا، فلانی چیزیں چوری ہو گئی. میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. ایک بار مجھے آؤٹ اسٹیشن جانا پڑا ہے، اور میں نے اپنے گھر کی ایک دیوار توڑوائی تھی. میں گھر کنسٹرکٹ کروا رہا تھا، بڑا گھر میں نے لیا تھا، اس کی ایک دیوار میں نے پوری گرائی. وہ ڈبل اینٹ کی دیوار تھی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ اس کو سنگل اینٹ کے ساتھ آپ نے بنانا ہے، سنگل پلہ کر کے ساتھ اس کے کولے بنانے، اور یہ سارا کوئی یہ بڑی ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے وہ بنا کے اور وہ ساری اینٹیں پار کر دی. تو میں اس بندے پہ ہنس رہا تھا، مطلب میں اس کے اوپر نہیں، میں نے کہا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو، مجھے نہیں پتا ڈبل اینٹ کی دیوار میں کتنی اینٹیں لگی تھی، میں کیلکولیشن جانتا ہوں. اب آپ نے سنگل بنائی ہے تو باقی اینٹیں کدھر گئی ہیں. بارہ وہ پھر کنٹروورسی وغیرہ ہوئی، اس نے پھر کہا جی وہ مزدوروں نے کہیں آگے پیچھے کر دی ہوں گی، کوئی رات کو اٹھا کے لے گیا ہوگا، کیونکہ ہمارا کام 2 دن میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا، تو اوور نائٹ کو لے گیا ہوگا. میں نے کہا جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں میری اپنی غلطی ہے، میں آپ کو قصوروار ٹھہراتا بالکل نہیں ہوں، کیونکہ
میری اپنی غلطی ہے, مجھے کسی کو چھوڑنا چاہیے تھا یا مجھے ہر چیز دیکھنی چاہیے تھی. آپ نے جب دیوار گرائی ہے تو وہ اینٹیں وہیں پڑی تھی, وہ ظاہر ہے وہ رات کو کوئی لے کے, اب میں بالکل آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے چوری کی ہے یا آپ کے مزدوروں نے, میں ہرگز الزام نہیں لگا سکتا, کیونکہ جب ایک چیز ایویڈنٹ ہی نہیں ہے تو میں کیوں کسی کے اوپر الزام لگاؤں. ورنہ اس جیسے جائے لوگ آ کے ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ یہ باتیں کرتے ہیں, یہ وہ مستری یا مزدور اٹھا کے لے گیا, بھائی وہ آپ کا کوئی محلے دار بھی تو رات کو لے کے جا سکتا ہے, یہ بھی تو ہے نا, کیا وہ چوری نہیں کر سکتا؟ کسی جگہ میں آپ کو ایک ریئل بات آج بتاؤں, جہاں کنسٹرکشن سائٹ ہوتی ہے نا, کنسٹرکشن سائٹ تو ہر محلوں میں ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں مکان بن رہا ہوتا ہے, وہاں ریت پڑی ہوتی ہے, ابھی ٹرالی آئی ہے ریت کی شام کو فار ایگزامپل, لوگ جناب رات کو شاپر لے کے پہنچ جائیں گے, جن کا کوئی کام نہیں ہے وہ بھی شاپر اور ڈبے لے کے پہنچ جائیں گے, چلو یار ایک شاپر ریت لے لیں. بھائی چور ڈاکو ہر جگہ پہ موجود ہے, میں ان کو چور ڈاکو کہتا ہوں. مجھے کئی لوگ اکثر کہتے ہیں مجھے کبھی ضرورت پڑتی ہے ایک شاپر کی, میں یقین کریں کہ شاپنگ بیگ جو ہوتا ہے نا وہ بھی میں 100 روپے کا خرید کے لاتا ہوں ریت کا, لیکن میں نے کبھی کسی کی بلا اجازت کیا اجازت لے کر بھی نہیں اٹھائی کہ جی یہ میں ریت لے لوں تھوڑی سی, مجھے بہت برا لگتا ہے. اس لیے کہ یہ 100 روپیہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اگر 100 روپے کی یا 50 روپے کی کہیں سے, اول تو بات یہ ہوتی ہے جب آپ کسی جگہ بلڈنگ مٹیریل والی سائٹ پہ جاتے ہیں نا ان کے گوڈاؤنز میں, تو وہ آپ کو ایک آدھ شاپر فری میں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے آپ لے آئیں, نہیں تو وہ زیادہ کہیں گے جی 50 روپے آپ دے دیں, کیونکہ ریت کو اتنی مہنگی نہیں ہے. اسی طرح سیمنٹ ہے, اگر آپ کو چاہیے تو 50 روپے کا آپ لے آئیں اگر گھر میں کوئی چھوٹی موٹی مرمت کرنی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے محلوں کے اندر جب کوئی مٹیریل آتا ہے نا, کوئی گھر بن رہا ہوتا ہے, تو ہر آدمی کو اپنے گھر کی ریپیئرنگ یاد آ جاتی ہے. وہ جی ذرا ایک آدھ شاپر دینا سیمنٹ کا, جی وہ میں نے وہ نالی کے ساتھ لگانا ہے اندر, وہ فلانی جگہ سے وہ کوئی تھوڑا سا ٹائل اکھڑی ہوئی ہے وہاں لگانا ہے, 1 کلو بس سیمنٹ چاہیے, 2 کلو چاہیے. اب وہ بندہ جو ہوتا ہے اخلاقاً جو ہے منع بھی نہیں کر سکتا کہ یار محلے داری ہے, یا اس کے جو مستری مزدور ہوتے ہیں کہتے ہیں یار ہمارے کون سا جو ہے نا وہ فادر کی یہ چیز ہے, تو چلو دے دیتے ہیں, ہمارا کیا یا لے جاؤ جی, کسی کو کیا منع کرنا ہے, ہمارا تو ادھر چند روز کا کام ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز پڑی ہوتی ہے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی غلط ہے اخلاقی طور پہ, ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ آپ جو ہے نا ان چیزوں کو اگر انڈرسٹینڈ کریں, دیکھیں, تو یہ چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو ملیں گی, آپ دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں, ایک نہیں ہے, بہت ساری برائیاں, جن کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ آہستہ آہستہ لے کر آؤں لوگوں کے لیے, کہ جنہیں آپ برائی نہیں بھی سمجھتے وہ بھی برائی ہے بھائی, لیکن بشرطے کہ آپ اس کو برائی سمجھیں, تب جا کر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل معاملہ کیا ہے. پھر ہم پلمبرز کے اوپر بات کرتے ہیں, جی پلمبرز کو کبھی پکڑ لیتے ہیں, جی وہ یہ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کر دیا. بھائی وہ جو بھی کام کریں گے نا وہ کریں گے جو آپ نے ان کو کہا ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے کریں گے تو بھائی پھر وہ جواب دہ بھی ہیں, اس کے گناہ گار بھی ہیں, وہ آپ ان کو پھر پیسے نہ دیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو کہیں گے کہ جی آپ نے یہ کام کر کے دینا, اس کی جگہ کو الٹا کام کر کے وہ چلے جائیں گے. پھر آگے لیکیج سیپیج کی بات آتی ہے, تو وہ بھی ظاہر ہے ان کی ذمہ داری, اگر لیک ہوتا ہے وہ کر کے آپ کو ٹھیک دیں گے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جی اس کے اندر آپ کہیں جی وہ میرا فلانی چیز اٹھا کے لے گیا تو اس نے یہ کر دیا ہے. بجائے اس کے کہ لوگوں کو مرد الزام ٹھہرائیں, پہلے یاد رکھیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ایک پنجابی کی مثال بنی ہے, وہ ویسے آج کل تو بڑے غلط معنوں میں استعمال ہوتی ہے, لیکن وہ مثال ہے, اور وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل تک یہ بات پہنچے, کہ ایک بڑی کامن سی مثال ہے جس کو گانوں میں بھی بڑا استعمال کیا جاتا ہے, کہ منجی تھلے پہلے اپنی ڈانگ پھیرو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے کمرے میں کوئی بلی یا کتا تلاش کریں یا چوہا کدھر ہے, پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرو, ہو سکتا ہے آپ کی چرپائی کے نیچے چھپاؤ. اب یقیناً آپ سمجھیے, یہ مثال کہیں اور اپلائی ہوتی ہے, اس کو بنا کسی اور جگہ پہ دیا گیا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے بھائی پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا آپ ٹھیک کریں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, لوگ خود بخود ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیں, میں پہلے بھی یہ چیز کہہ چکا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان موجود ہے, اور شیطان کا کام ہی ورغلانا ہے. وہ چاہے کوئی, میں کہتا ہوں کہ انتہائی نیک سیرت انسان بھی ہوگا نا, تو شیطان کا کام ہے اسے ورغلانا. آگے اس انسان کے دماغ اور دل میں اگر مضبوطی ہے نا, اور وہ نفسانی خواہشات کا غلام نہیں ہے, اور وہ اپنے نفس کو قابو کرنا جانتا ہے, تو پھر وہ اس میں نہیں آئے گا. اس کے سامنے چاہے 50 چیزیں بھی پڑی ہوں گی اور پوری اپرچونٹی ہوگی, کوئی نہیں ہوگا اس کو دیکھنے بھالنے والا یا اس کو روکنے ٹوکنے والا, وہ پھر بھی چوری نہیں کرے گا. لیکن جس انسان کی سرشت میں چوری کرنا, وہ ذرا سے بھی اپرچونٹی ملے گی تو وہ چوری کرے گا. وہ بلکہ اپرچونٹی ہی کو سیکھ کرے گا, یعنی اس کا دماغ اتنا شیطانی ہوگا کہ وہ ہر چیز میں سے وہ اپرچونٹی نکالے گا کہ میں نے کسی طریقے سے چوری کرنی ہے. تو پھر یہ اپرچونٹی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے نا. آپ چائے لینے کے لیے جائیں گے, آپ کسی طریقے سے بھی آگے پیچھے ہوں گے, اس نے وہ چیز جو ہے وہ پار کر لینی ہے, تو اس میں غلطی آپ کی ہے, اس میں اس کی نہیں ہے. میں بالکل یہ نہیں کہتا جی. تو آپ اپنی چیز کی خود حفاظت کریں. انسان اپنی چیز کی خود حفاظت کرتا ہے, کوئی دوسرے کو کیا ضرورت ہے, نہ تو اس کے پیسے لگے نہ کچھ. پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں بہت ساری چیزوں کا, میں اگین اس میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مالک مکان کوئی بھی ہے یا مالک سامان,
وہ اس کی ذمہ داری پر ہے. اس کا مٹیریل اگر وہ اپنے پیسوں سے لے کر آیا اور اس نے صرف اس کو مزدوری دینی ہے تو پھر وہ اپنی ایک ایک چیز کا وہ ذمہ دار ہے اور حقدار ہے. اس کا کاریگر کے اوپر کوئی حق نہیں ہے, کوئی فرض نہیں ہے کہ اس نے وہ چیزیں اٹھانی ہے پرانی اور وہ جو ہے نا وہ لے کے جانی ہے. اگر وہ اپنی خوشی سے دے تو علیحدہ بات ہے, خوشی سے دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ چاہے اپنی خوشی سے آپ اپنے گھر میں سے نیا فریج اٹھا کے کسی کو دے دیں, وہ آپ کی اپنی ایک مرضی ہے جی. میں تو دوسری طرف بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اس کا بھی میرے ساتھ ایک بڑا بدترین ایکسپیرینس میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں دیکھیں, اور یہ ہماری سوسائٹی کا جو ہے نا جی یہ بھی ہوتا رہتا ہے, یعنی کہ سمجھ لیں معمول ہے. وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک بار فریج کے حوالے سے ہوا. ویسے میں عام طور پہ یہ کرتا نہیں ہوں, لیکن فریج والے بھی یہی کرتے ہیں کہ جی آپ دکان پہ پہنچائیں, ہم یہاں پہ اس کی گیس بھریں گے, ہم اس کے کمپریسر کو ٹھیک کریں گے, ہم اس کو یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میں بہت عرصے تک جو ہے نا یعنی کئی سالوں تک اس سے پہلے تو ہی کرتا رہا. میں ایون نیا فریج لیا لیکن میں نے اپنا پرانا فریج اس طرح سے نہیں دیا. ایک بار انتہائی مجبوری کے عالم میں مجھے وہ فریج دینا پڑ گیا, اور اس کے بعد وہی ہوا اس کے ساتھ کہ اس نے جناب پنکھا اور جی کمپریسر میں نے دونوں چیزیں جو ہے اس کی وہ تبدیل کر دی ہیں. میں نے کہا جی وہ پرانی چیزیں آپ رکھیں. نہیں جی وہ تو میں نے ساتھ دے دی اور یہ لے لیا تو اس طرح ہے. میں نے کہا یار وہ جو بھی ہے آپ نے کیوں دیا ہے, یعنی میری اس کے ساتھ اچھی خاصی بحث ہو گئی. میں نے کہا جب میں نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی آپ نے کیوں دی ہے. بہرحال وہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ہیبیچول ہوتے ہیں نا, ان کو کیا کسی چیز سے کہنا ہے بس دے دی ہے جی اب آپ کی چیز ہے آپ لے جاؤ بس. انہیں اخلاقی طور پہ نہیں ہوتا کہ کسٹمر دوبارہ میرے پاس آئے گا نہیں آئے گا. وہ ایک ہی بار جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس جو مل جائے غنیمت ہے, جیسے چور چکے ہوتے ہیں جو ہاتھ آئے بس ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ بھی کمپریسر اور پنکھا نہیں چلا تھا. وہ بالآخر وہ جو فریج تھا وہ میں نے اسکریپ کر دیا تھا. وہ مجھے ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا. پھر اسی طرح ایک اور بھی میں نے واقعہ اسی طرح دیکھا کہ ہماری جاننے والی ہیں خاتون ہیں محلے میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فریج فلاں جگہ پہ پہنچا دو. حالانکہ میں نے انہیں منع کیا کہ آپ اس طرح دکان پہ نہ پہنچائیں کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ کے ساتھ کئی واقعات ہوتے ہیں. تو یہ لوگ اس کی جینون جو چیزیں ہوتی ہیں نا, کیونکہ یہ جب فریج یا فریزر کمپنی سے آتے ہیں تو ان کے اپنے کمپریسر جو ہوتے ہیں نا وہ لگے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ کوئی پرانا قابلی یا کوئی بہت عجیب و غریب کوئی استعمال شدہ ڈال دیتے ہیں جو ہمیں بھی نہیں ظاہر بعد میں پتہ ہوتا ہم نے کون سا کھول کے دیکھنا ہے. تو بارہ انہوں نے وہ کہا کہ جی میں نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی ہے, میں اسے بھجوا رہی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ کی چیز ہے, میرا کام تھا اسے بتانا. میں دے آیا اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا. اور اس کے بعد ان کا اچھا خاصا جھگڑا بنا رہا. اس نے صاحب کہا کہ جی میں نے یہ نکال کے دے دیا ہے اور یہ آپ نے اتنے پیسے دینے اور یہ دوسرا کمپریسر میں نے ڈالا ہے, یعنی وہ بھی بغیر اجازت. اور نارملی ایسا ہی ہوتا ہے, وہ اجازت کے بغیر ہی کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اگر ہم یہ چیز پہلے نوٹس میں لے آئیں گے تو جو مالک ہوگا وہ کہے گا ٹھیک ہے وہ والی چیز مجھے دے دو. تو بہتر ہے پہلے ہی آپ آر پار کر کے اور سارا کچھ کر کے یہ لیں جی یہ آپ کی چیز تیار ہوگی اور یہ اتنے میں ہوگی. اس کے بعد پھر مالک جو ہوتا ہے نا اس کے پاس فرار کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اب پیسے دو, جان چھڑاؤ اور اپنی چیز اٹھاؤ اور یوز کرو. اب اس 2-4 ہزار یا 5 ہزار کے پیچھے جو ہے نا میں اپنی 50 ہزار یا لاکھ روپے کی چیز جو ہے نا اس کو کیوں خراب کروں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ بھی نکالیں آپ لے جاؤ اپنی چیز. تو وہ پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ اس میں ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے یہ نقصانات ہو جاتے ہیں. تو اس کو اتنا وہ نہیں فیل کرنا چاہیے. صرف اور صرف جہاں انسان کی غلطی ہوتی ہے اس کو ہمیشہ دیکھیں پھر اس سے بچیں. کیونکہ کاریگر جو ہوتا ہے نا میں نے آپ کو بتایا اس میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. سارے کاریگر بھی ایک جیسے نہیں ہیں, بہت سے ایماندار بھی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کسی کو کیا اپرچونٹی فراہم کریں پھر وہ اسی طرح کام کرے گا. تو جیسی روح ویسے فرشتے, یہ مثال تو آپ نے سنی ہے. تو اسی طرح سے یہ معاملات ہمارے چلتے ہیں. مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ جو گفتگو ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اخذ کرنے کا یقیناً موقع ملا ہوگا اور کچھ پوائنٹس ہوں گے. باقی سوچو سبجیکٹس تو اتنے ہیں کہ اگر آپ اس پر بات کریں تو اس پہ پتہ نہیں کتنے ویڈیوز ہمارے بن سکتے ہیں. اتنے ہمارے ساتھ معاملات روزمرہ ہو رہے ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہے اس کو لے کر جو ہے نا وہ میں کوشش کروں کہ جس طرح اس کو ایک مدلل انداز میں, کیونکہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی. تو اگر دلیل ہو تو بہت بہتر ہے, اور خاص کر اگر وہ انسان اس کے ساتھ پرسنلی ایکسپیرینس ہو تو وہ زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ اس میں وہ زیادہ اتھینٹک ہو جاتا ہے. تو ایک سنی سنائی بات کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا وہ ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے اور خطرناک بھی ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے وہ پرسنل نالج میں بھی نہیں ہوتی ہیں اور وہ نہ ہی آپ کے لیے بہتر ہوتی ہیں. جزاک اللہ.